بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آصف عنایت۔ آج کا ویلاگ میرے ذہن میں سوال تو بہت سیاسی تھے جو ملک میں ہو رہا ہے، لیکن جو مری کی ٹریجڈی ہوئی ہے، جو انسانی المیہ مری میں ایک خون شام قسم کی تاریخ رقم کر گیا ہے، اس نے دل کو اتنا دکھی کیا کہ رات بھر آپ لوگوں کی طرح جس سے بات کی وہ مری کے دکھ میں ڈوبا ہوا ہے، سوائے حکمرانوں کے، بالکل حکمرانوں کے علاوہ۔ اس طرف میرے دوستوں نے بھی ویلاگ کیے ہیں جس میں اس ٹاپک پہ جہاں یہ فواد چودھری اور ان کے ساتھیوں کی پریس کانفرنس میں ہنسیاں سنبھالے نہیں سنبھل رہی اور شہباز گل کو طنز سے فرصت نہیں مل رہی۔ کوئی شرم ہونی چاہیے یار۔ کوئی دنیا کا شخص اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا، اللہ نہ کرے کوئی اس کرب میں مبتلا ہو۔ باپ اولاد کے لیے، بچے کے لیے، میں مذہب سے ہٹ کر بات کرتا ہوں، باپ سے بڑھ کر کوئی طاقت بچے کے لیے نہیں ہوتی۔ بچہ ہر طاقت کو اپنے باپ کی صورت میں دیکھتا ہے، اس کی نظر میں اس کا باپ شہنشاہ ہوتا ہے، رستم ہوتا ہے۔ باپ کے سامنے بچے کس طرح قسم پرسی میں موت کی آغوش میں چلے گئے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ بے بس بچوں کے سامنے پہلے باپ مرے ہیں، ماں مری ہے، یا ماں باپ کے سامنے بچے مرے ہیں۔ ان کی کیا حالت ہوئی ہے، دنیا کی کوئی زبان، کوئی الفاظ میرے رب نے اس کیفیت کا اظہار کرنے کے لیے ابھی تک شاید نہیں بنائے، جس کیفیت سے وہ دکھی لوگ گزرے اور دنیا سے چلے گئے، اور جو ان کے پیچھے بچے وہ ان سے زیادہ کرب میں مبتلا ہیں۔ اس میں پولیٹیکل باتیں کرنا، اس میں طنز کرنا، آپ لوگوں کی طرح بہت دکھی ہوں، اپنا یہ دکھ آپ سے شیئر کر رہا ہوں تاکہ پوری قوم کا دکھ جو ہے وہ ہلکا ہو سکے۔ یہ تاریخ رقم کرنے والا، ایک بھیانک تاریخ رقم کرنے والا دکھ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ 40 سے بھی زیادہ لوگ اب تک شہید ہو چکے ہیں، اور خبریں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سلام اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کسی ایک شخص میں کون سی خوبی، کوئی صفت ہونی چاہیے کہ جس کو سمجھا جائے کہ یہ ٹھیک ہے، تو فرمایا ذمہ دار ہونا، صرف ذمہ دار ہونا۔ ہماری حکومت میں یہ لوگ، ہم لوگ، آپ لوگ سب، یار یہ کیا وجہ ہے؟ یہ صرف باتوں کے پہلوان ہیں۔ پتہ نہیں یہ کابینہ اور ہمارے وزیر اعظم سوتے میں بھی خاموش ہوتے ہیں کہ نہیں، شاید سوتے میں بھی بولتے ہوں یہ، کیونکہ بول نہیں ہے انہوں نے، گفتگو روڈ کے چیئرمین ہیں یہ۔ ذمہ داری ابھی سنا ہے کہ وہ کہا گیا خان صاحب کی طرف سے کہ یہ موسم کا پتہ کیے بغیر اتنے لوگ وہاں چلے گئے، یعنی یہ بھی ذمہ داری ان پہ ڈال دی۔ یہاں پر میں نے دیکھا جب بسنت ہوا کرتی تھی، بسنت پہ پولیس لور پنجابی کا لفظ ہے یہ، وہ جانور سے تشبیہ ہے، وہ پھرتی تھی۔ اور اب بھی جو ہم نے شہباز شریف کے دور میں دیکھا، اب بھی پتنگ اگر پتنگ اڑتی دیکھی تو SHO معطل ہوا۔ نیو ایئر نائٹ پہ لوگوں کے منہ سونگھتے پھرتے ہیں پولیس والے۔ ابھی اس نیو ایئر پہ یہ لاہور میں رات 8 بجے دکانیں بند کرنے کا حکم نافذ کیا گیا۔ وہ اقدام قابل تعریف ہے کہ یہ لڑکے موٹر سائیکلیں یہ وہ سارا کچھ کرتے ہیں،
کوئی چند سال پہلے مری میں ایک عید کا تھا تہوار، تو لوگ گئے، سارے اپنی اپنی مرضی سے گئے، مگر ادھر جا کر زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے، تو کچھ لوگ واپس آئے، یہ ان کی حکومت نہیں تھی، کچھ لوگ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو مری میں داخل ہی نہیں ہونے دیا گیا، بہت دنیا چلی گئی تھی، تب بھی لوگ 36 گھنٹے جیم ہو گئے تھے، فیڈروں کے دودھ ختم ہو گئے تھے، بچوں کے پیمپر ختم ہو گئے تھے، مگر موسم گرمی کا موسم تھا، تو یہ کوئی نئی بات نہیں، مری میں ٹریفک کا جیم ہونا یہ نئی بات نہیں، لیکن پھر موسم یہ حکومت کو علم تھا، اسسٹنٹ کمشنر مری، ڈپٹی کمشنر ہو یا جو بھی وہاں کی انتظامیہ ہے، میں نے خود سنا ہے، وہ چیف سیکرٹری سے لے کر اپنے سے ہر اعلیٰ افسر کو وہاں آنے کی دعوت دیتے ہیں کہ سر آپ آئیے نا جناب، وہ اپنے پروٹوکول میں اپنے تعلقات بنانے میں مصروف ہوتے ہیں، یہ کیڑے مکوڑے، یہ جو بے شک بڑی گاڑیوں والے بھی ہوں گے، لیکن حکمران طبقے کا ایک مزاج ہوتا ہے، اس کے سامنے یہ کیڑے مکوڑے ہیں۔ آج میں نے صبح ایک تصویر دیکھی، ٹویٹ لگ دیا کہ باجی علیمہ خان وہ چترال میں پھنس گئی تھی، تو سارے ادارے حرکت میں آ گئے تھے، ملٹری کا ہیلی کاپٹر انہیں نکال کر لایا تھا، یہ جو مرے ہیں بیچارے ان کا کوئی بھائی وزیر اعظم نہیں تھا، اور اوپر سے یہ ایسے ڈھیٹ لوگ ہیں جو ان حکمرانوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ یقین کریں ان کی باتیں سنی نہیں جا سکتی۔ ان حالات میں جو چل رہے ہیں، آپ یا میں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے دل میں کوئی کسی کے لیے احساس ہوگا، یہ کسی دوسرے کو انسان سمجھتے ہوں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا تھی، یا اللہ کاش ظالم اپنے آپ کو مظلوم کے بدن میں محسوس کرے، یا اللہ کاش ظالم اپنے آپ کو مظلوم کے بدن میں محسوس کرے۔ تو میں اسی دعا کی بدولت یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے لاوارث عوام سمجھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کاش حکمران اپنے آپ کو محکوموں کے، رعایا کے، عوام کے بدن میں محسوس کریں۔ یہ سب احساس کی بات ہے، یہ احساس سے محروم ہیں، لوگوں کو تو احساس محرومی ہے نا، اللہ نے ان سے احساس چھین لیا، نام تو رکھ دیا احساس پروگرام، ظاہر ہے کمی تھی، حساس نہیں ہے، احساس پروگرام رکھ دیا۔ اتنا کرب، اتنا دکھ میں نے زندگی میں، اللہ کرے کہ جو باقی لوگ وہاں موجود ہیں خدا ان کو خیریت سے وہاں سے نکالے، مگر مری میں ہونے والی ٹریجڈی یہ بہت سال یاد رکھی جائے گی، اور یہ حکمرانوں کا مزاج دیکھنے کے لیے کافی ہے۔ وہاں پر 12 ڈیو بھی ہے، وہ پھر آئے لوگ ملٹری کے فوجی بھائی آئے، انہوں نے آ کر ہیلپ شروع کی، ان کے پاس سارا کچھ ہے، لیٹ آئے، انہوں نے اپنا ان کو ہیلپ آؤٹ کیا، ان کی مدد کی، لیکن جو 24 گھنٹے پہلے گزر گئے اس وقت ہماری انتظامیہ کہاں تھی؟ اس وقت یہ جو بزدار ہے جو اپنے پنڈ میں جا کے ادھر کسی بڑھیا کو، بیبے کو کہتا ہے کہ میں لاہور شباز شریف لگ گیا، موٹر وے والی ٹریجڈی اگر شباز شریف کے وقت میں ہوتی نا تو فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اب نئی بحث ہوگی کہ کیا ہوا کرتا تھا۔ یہ جو آج بھی تھوڑا بہت سکون ہے نا شباز شریف کے دور کے، یہ ان کو ثمرات مل رہے ہیں،
ورنہ یہ جو کہتا ہے اپنے گاؤں میں کہ میں لاہور میں شہباز شریف لگ گیا، شہباز شریف جیسے بانی جاؤ یار. کرپشن کی داستانیں تو چل رہی ہیں گورنمنٹ کی موجودہ کی، ریٹ بھی آ کر ٹی وی پر صحافیوں نے بتا دیے کہ یہ ڈی سی کا اور یہ فلاں کا ریٹ ہے تعیناتیوں کا. سب داستانیں چل رہی ہیں، لیکن خدا کے واسطے کچھ مثبت اگر ان میں تھا تو ان کو کاپی کرو. اگر پیپلز پارٹی میں کوئی صبر کرنے کی، کوئی برداشت کرنے کی قوت تھی، اس کو اپنا لو. کہ آپ لوگوں نے وہ بھانڈوں کی طرح ہاتھ میں وہ پٹاس پکڑی ہوئی ہے مارنے کے لیے. کیا طریقہ کار ہے یہ کہ لوگ دم توڑ رہے ہیں اور آپ ٹویٹ کر رہے ہیں، آپ کے چمچے ٹویٹ کر رہے ہیں. ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں. کوئی لوگ جا کر ہمارے حکمرانوں کو کہتا ہے نا جی کہ یہ اچھی باتیں ہیں تو آپ ان کو اپنائیں، تو پھر آگے ڈیوٹی لگ جائے. تم نے خواجہ آصف کو یہ کہنا ہے، تم نے بلاول بھٹو کے بعد یہ تقریر کرنی ہے. ابھی آج ہی میں پڑھ رہا تھا، یہ گورنر پنجاب، اس کا سٹیٹمنٹ تھا کہ عمران خان 5 سال پورے کرنے سے پہلے نہیں جائے گا. کہاں انقلاب کی باتیں، کہاں تبدیلی کی باتیں، اور کہاں 5 سال پورے کرنے کی حسرتیں. یار 5 سال، آپ 5 سال سے بھی زیادہ رہو. جتنا رہو گے یہ حالات رہے تو یہ ظلم میں اضافہ ہوگا. تہواروں میں نے دیکھا حفظ ما تقدم اور حفاظتی وہ جو پریکاشنری میجرمنٹس ہوتے ہیں وہ لوگوں کو دیکھ لیتے ہوئے ہر حکومت نے لیے. ہر حکومت کے دور میں ایسا ہوا، لیکن یہ پہلی حکومت ہے جس کی کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور جن کو عوام کا کچھ احساس نہیں ہے. دراصل یہ ویلاگ کرنا کوئی ایسا کوئی ہوتا نہیں کہ بھئی یہ کوئی پیشہ ورانہ ہے. یہ دراصل میں وہ بات کرتا ہوں جو آپ کی بات ہوتی ہے. اس وقت تک حاکم عوام کی نہیں سوچ سکتے، عوام کا درد محسوس نہیں کر سکتے جب تک یہ عوام میں سے نہیں ہوں گے. مجھے یاد ہے ضیاء الحق کا دور، سیاسی آزادیاں مانگنے والوں کو کوڑے اور ٹکٹکیاں لگ گئیں، سزائے موتیں ہوئیں، جلا وطنیاں ہوئیں، لوگوں نے آگیں لگائیں. ظلم اور جبر کی وہ 11 سالہ تاریخ سب کو یاد ہے. اور ایک بھی قیدی، یہ نئی نسل کے لیے، یہ جو ہے نا کہ چینی میرے ابو لاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کتنے کی ہے. پٹرول ابھی اور مہنگا ہوگا، ڈالر نے یہاں تک جانا ہے کیونکہ یہ بیٹھا ہوا ہے آ کر یہ 75 سالہ نوجوان. تو اس وقت ضیاء کے وقت میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں تھا جس پر منی میکنگ کا الزام ہو، کرپشن کا الزام ہو. میں سمجھتا تھا کہ بھٹو صاحب اس ملک کے نجات دہندہ ہیں. ان کے دور کا کوئی قیدی جو پکڑے تھے ضیاء نے، ایک بھی رشوت میں، امبیزلمنٹ میں، جو کرپشن ہے اس میں ملوث نہیں تھا. اس کے بعد تو پھر بڑے آرام سے جس کو پکڑا اس پر، چاہے رانا ثناءاللہ صاحب کی طرح بڑا لوگوں نے شوق کے ساتھ نیازی کو سن کے، عمران دے جلسے نچنے کو جی کرتا ہے تو اتوں ریاست مدینہ دے سفر جی کرتا ہے، سب کیا. لیکن یہ ہے یار، یہ آپ لوگوں کی وہ حساسیت ہے کہ لوگ دم توڑ رہے ہیں، سٹک ہیں، خوراک ختم ہے، کوئی کمک نہیں ہے. وہ تو چلے مری ہے، ادھر تو یہ حالات ہو گئے. یہ عام آپ لاہور میں نکلیں تو یہ جو ہے بھٹا چوک، یہ فلانا چوک، یہاں پر کبھی میں نے کوئی سپاہی نہیں دیکھا. لوگ گھنٹوں ٹریفک میں پھنسے رہتے ہیں. نہ اہل گورنمنٹ ہے، نہ اہل ترین حکمران ہیں. یہ کسی مخالفت کے بغیر بات کر رہا ہوں. اگر کسی کے پاس کوئی
ان کی کوئی خوبی ہو تو وہ نیچے کمنٹس میں ضرور لکھ دے. ڈیسینسی کے ساتھ اگلے وی لاگ تک اللہ حافظ.